السلام علیکم، میں صالحہ خان دین کی باتیں دل سے میں پھر سے آپ کا سواگت ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کنٹینیوسلی میں نے 3 ویڈیوز پچھلا ڈالا ہے شادی کے لڑکیوں کی اور کی شادی کے موقع پر جو میں نے اپنا پوائنٹ رکھا ہے، اور میں چاہتی بھی ہوں کہ میری باتوں کو جب آپ سن رہے ہیں تو ان باتوں کو آپ اپنے آس پاس کہ کن لوگوں سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ جتنی باتیں میں نے کہی ہے ویڈیو میں، کیا ان باتوں میں سچائی ہے؟ کیا ریئلی ان باتوں سے گھر ٹوٹ رہے ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کی تربیت اسی طریقے سے کریں جیسے ان کی تربیت ان کے ماں باپ نے کی تھی پرانے وقت میں؟ کیونکہ جنرلی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے آج کے دور میں، اگر ہم دیکھیں آج کی بات اگر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو پرورش، جو تربیت ہمارے ماں باپ نے ہمیں دی تھی ہمارے وقت میں 80s کی یا 90s کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس وقت جو دی گئی تربیت ہے اور اس وقت کی جو تربیت دی گئی ہے اور اس وقت جو لڑکیوں کی عورتوں کی شادی ہوئی ہے، الحمدللہ ویسی عورتیں 80-85% جو گھر ہے وہ آباد ہے۔ کچھ ہی گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں اخلاق کتنا بھی آپ دے دو، چاہے وہ سسرال والوں کی طرف سے ہو چاہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ جو لڑکا یا لڑکی گھر کو جوڑ کر رکھنا ہی نہیں چاہتا، گھر بسانا ہی نہیں چاہتا، پھر اس کے لیے کوئی سا بھی آپ تربیت ان کو کر لو، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ ہر انسان آج کل اپنا سوچتا ہے، اپنا فائدہ، اپنا مفاد دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک واٹس ایپ اسٹیٹس پر ایک دیکھا، ایک لڑکی ہے جو کہ جسے میں جانتی بھی ہوں، اور اس نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا ہوا تھا لکھ کر کے باضابطے کیا ایشوز ہیں اس کے گھر کے نہیں معلوم ہے، بٹ آپ جب اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اسٹیٹس ہوتا کیا ہے ایگزیکٹلی جو آپ ہیں، آپ کا کیریکٹر شو کرتا ہے اسٹیٹس، کہ آپ اسٹیٹس پہ کیا ڈال رہے ہیں، اس سے آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اسٹیٹس پہ ڈالیں تو ایسی کوئی بھی بات نہ ڈالیں جس سے ڈوئل میننگ نکلتا ہو۔ اور میں اس اسٹیٹس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس نے لکھا، اس میں اسٹیٹس پر جو واٹس ایپ کے ڈالا ہوا تھا، میرا شوہر، میرا پیسہ، میرا گھر، میں چاہوں تو اس پیسے کو آگ لگا دوں۔ مجھے بہت ہنسی آئی، تعجب ہوا۔ آپ کا پیسہ، آپ کا گھر، آپ کا شوہر، یہ آپ کا کب ہوا؟ اس میں آپ کی کیا صلاحیت ہے؟ اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ اس میں آپ کا کیا کمال ہے اگر آپ کا شوہر ویل مینٹین ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، اچھا کماتا ہے ماشاءاللہ، تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس ماں کا ہے نا، جس ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینہ اس بچے کو پالا، دنیا میں لایا، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اس کو اس لائق بنایا پڑھا لکھا کر کے کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والا بنا، اتنی صلاحیتیں اس کے اندر اس کی ماں اس کے باپ نے دی۔ اللہ نے تو یہ تمہارے اوپر رحمت کیا نا، یہ تو آپ کے اوپر رحمت ہوئی اللہ کی نا کہ ایسا شوہر اللہ نے آپ کو نوازا، بٹ محنت تو اس ماں اور باپ کی ہے جس کو آپ اس طریقے کا اسٹیٹس لگا کر کے اور شو کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہتی ہیں، یا ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں جو اس طریقے کی باتیں سامنے نہیں کہہ پاتی ہیں تو اسٹیٹس پر لگا کر کے جتانا چاہتی ہیں۔ سوچے اس میں، مطلب مجھے بہت حیرت ہوئی ہے دیکھ کر کے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کہاں تک پہنچوں، کن کن کو جا کر سمجھاؤں کہ کہاں آپ غلط کر رہے ہو۔ ایسا لگتا ہے نا جیسے دل پھٹ سا جائے گا جب یہ ساری چیزوں
باتوں کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کس طریقے سے لڑکیاں اپنی سوچ کو اسٹیٹس پر بیان کر رہی ہوتی ہیں، اپنی نفرت کو ظاہر اسٹیٹس پر کر رہی ہوتی ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور سب الحمدللہ جس لڑکی نے یہ لگایا ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے، پھر ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ کہ آپ نے اپنے کیریکٹر کو ظاہر کیا لوگوں کے سامنے اس طریقے سے کہ آپ کس کیریکٹر کی مالک ہیں، آپ کے اندر کی صلاحیت کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی تھنکنگ کیا ہے۔ اس سے تو آپ کا یہی سب ظاہر ہوتا ہے نا، میرے خیال سے تو یہی ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کمنٹ باکس میں کہ اس طریقے کے اسٹیٹس سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ افسوس آتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیے ہوتے ہیں۔ جو تکلیف ماں سہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ تکلیف اور کوئی دنیا میں سہتا ہوگا۔ جو درد ماں برداشت کرتی ہے مجھے نہیں لگتا، آپ بتائیں آپ کے خیال میں کیا ماں سے بھی بڑھ کر کوئی درد برداشت کرتا ہے اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے؟ اتنے ارمانوں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہی بچے کی شادی کرتی ہے، اس لڑکی کو لے کر آتی ہے اپنے گھر میں، اس تباہی اور اس طرح کے اسٹیٹس کو سننے کے لیے تو نہیں لے کر آتی ہے۔ مطلب حیرانگی ہوتی ہے سوچ پر۔ آپ اپنی ایک الگ پہچان بنانی چاہیے لڑکیوں سے۔ میری آپ بہنیں ہیں، ماں بہنیں سب میری بات سن رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو شیئر کر رہی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں نا اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو ایک آیا بھی آپ کے پاس اگر علم آ جائے قرآن کی تو اس علم کو اپنے تک نہ رکھو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو میں نے جو سیکھا ہے میں بس وہی چیز چاہتی ہوں، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے احکام ہیں، جو ہمارے نبی نے ہمیں اپنی سیرتوں میں کر کے دکھایا ہے، جو ان کی سنتیں ہیں، ان کا اخلاق اگر آپ پڑھ لینا، یقین جانیں آپ کا دل کبھی ایک گناہ کی طرف بھی مائل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لی نا اور اس پر عمل کر لیا، اس سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لیا، تو یقین جانیں ہم نبی تو نہیں بن سکتے ہم اور آپ، لیکن ہم اور آپ اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ راج کر سکتے ہیں، اپنے آنے والے بچے، اپنے بچوں کے بچوں کا جنریشن کو سنوار سکتے ہیں۔ کیونکہ عورتیں صرف ایک گھر ایک پریوار کے لیے تو نہیں ہوتی ہیں، ایک عورت سے پورا خاندان چل رہا ہوتا ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی سوچ سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں جو ہیں میں پرسنلی ان کو جانتی ہوں، دین حدیث ہر چیز کا الحمدللہ علم ہے، نماز بھی ادا کر رہی ہیں، بچوں کو تعلیم بھی قرآن کی دے رہی ہیں، لیکن مطلب ان کی زبان میں اتنی کرواہٹ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ